BA پارٹ فرسٹ اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ لیکچر میں نے آتش کی غزل آپ کو پڑھائی تھی۔ آج غالب کی پہلی غزل مجھے پڑھانی ہے۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ عشرت مانے خوشی، عشرت قطرہ قطرے کے لیے خوشی کی بات کیا ہے؟ دریا میں فنا ہو جانا، کہتا وہ دریا میں جا کے مٹ جائے، فنا ہو جائے، غائب ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ قطرے کے لیے خوشی کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قطرہ دریا میں جا کے فنا ہوتا ہے تو وہ فنا اس کی بقا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، کہتا جیسے قطرے کے لیے دریا میں فنا ہونا خوشی کا سبب ہے، ایسے ہی درد کا حد سے گزرنا دوا ہو جانا ہے۔ درد جب حد سے گزر جاتا ہے تو وہ اپنے آپ دوا بن جاتا ہے۔ ایک درد برداشت کرتے کرتے انسان جو ہے وہ درد کا جب عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ درد ہی اس کا علاج ہو جاتا ہے، اس کے لیے کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد، صورت قفل ابجد، قفل کہتے ہیں تالے کو، ابجد یہ جیسے عدد ہوتے ہیں 1 2 3 4 5، ایسے ہی حروف کے بھی عدد ہوتے ہیں، الف کا 1، بے کا 2، جیم کے 3، دال کے 4۔ ان کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے ان حروف کے فقرے بنا دیے گئے ہیں۔ ابجد، حوض، حتی، کلمن، صعفس، قرشت، سخز، ززغ، اور جیسے جیسے یہ حرف بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کے اعداد بڑھتے جاتے ہیں۔ حوض چھوٹی ہے، واو زے، تو دال کے 4 تھے، ہے کے 5 ہو گئے، واو کے 6 ہو گئے، زے کے 7 ہو گئے۔ حتی ہا بڑی ہے، اس کے 8، توئے کے 9، یہ کے 10۔ اب اس کے بعد پھر جو حروف چلیں گے وہ دہائی میں چلیں گے۔ کلمن کاف کے 20، لام کے 30، میم کے 40، نون کے 50، صعفس سین کے 60، عین کے 70، فے کے 80، صاد کے 90، قرشت قاف کا 100، رے کے 200، شین کے 300، تے کے 400، سخص سے کے 500، خے کے 600، زال کے 700، ززغ ذات کے 800، زوئے کے 900، غین کے 1000۔ تو اب یہ اعداد ہیں حروف کے، ان کے ذریعے جو ہے وہ بہت سے کام ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی کا تاریخی نام رکھنا ہو تو حروف کو اس طرح ترتیب دے کے جو ہے وہ لفظ میں بدل دیتے ہیں اور وہ نام بنا دیتے ہیں کہ اس سے اس کا سن ولادت پتہ چل جاتا ہے۔ کسی کی تاریخ وفات نکالنی ہو، کسی کا شعری مجموعہ چھپا، اس کی سن تاریخ کہنی ہو تو مصروں کے ذریعے لفظوں کو جو ہے وہ اس طرح ترتیب دیا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ سن برآمد ہو جائے۔ یہاں قفل ابجد، آج نمبر لاک آتے ہیں، اس زمانے میں جو ہے وہ حروف سے کھلنے والے تالے آتے تھے تو وہ قفل ابجد کہہ رہا ہے، چابی والے تالے نہیں، حروف سے کھلنے والے تالے۔ کہتا تجھ سے قسمت نے میری صورت قفل ابجد، کہتا جیسے ابجد سے کھلنے والا تالا ہوتا ہے کہ جب حروف ملتے ہیں تو تالا اور اس کا کنڈا جو ہے وہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ کہتا ایسے ہی میری قسمت میں جو ہے وہ یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ کیا بات لکھی ہوئی تھی؟ کہ جب بات بننے لگے
تو ہم دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا۔ اب یہ املے کی غلطی ہے کہ کت یہاں آ گیا ہے، یہ کے ہے، تو کہتا ہے جیسے حرف ملتے ہیں لفظ بنتا ہے اور تالا کھل جاتا ہے، اس کا کنڈا الگ اور جو ہے وہ تالا الگ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہم دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ تھے، لیکن جب اپنی بات بننے کا وقت آیا تو ہم دونوں جو ہے وہ ایک الگ الگ ہو گئے۔ یہ بات جو ہے وہ ہماری قسمت میں لکھی ہوئی تھی، اس لیے ہم الگ ہو گئے۔ دل ہوا کشمکش چارہ زحمت میں تمام، مٹ گیا گھسنے میں سغدے کا واہ ہو جانا۔ کہتا علاج، چارہ کہتے ہیں علاج، زحمت مانے تکلیف، کہتا ہے علاج کی زحمت اور پسو پیش میں کشمکش یعنی پسو پیش، شش و پنج میں مبتلا ہونا، ڈیسیژن نہ کر پانا، فیصلہ نہ کر پانا۔ کہتا ہے اس علاج کی زحمت اور شش و پنج میں جو ہم مبتلا تھے، اس میں جو ہے وہ دل کا کام تمام ہو گیا۔ دل ہوا تمام، کاہے میں تمام ہوا دل؟ کشمکش چارہ زحمت میں تمام۔ کہتا ہے علاج کی جو ہے وہ جو زحمت تھی اور اس میں جو پسو پیش ہو رہا تھا، اس پسو پیش کے نتیجے میں جو ہے وہ دل تمام ہو گیا۔ ویسے ہی تمام ہو گیا، دل مردہ ہو گیا جیسے مٹ گیا گھسنے میں سغدے کا واہ ہو جانا۔ کہتا ہے جیسے گرہ کا کھلنا، عقدہ کہتے ہیں گانٹھ، کہتا ہے گانٹھ کا کھلنا کیا ہے؟ اس کے نشان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اگر جو ہے وہ آپ کسی دھاگے میں گانٹھ لگی ہوئی ہے اور اس کو بار بار جو ہے وہ ہاتھوں سے گھسیں گے تو وہ نشان مٹ جائے گا، اور جب جو ہے وہ نشان مٹ جائے گا تو اس عقدے کا کھلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے مٹ گیا گھسنے میں اس عقدے کا واہ ہو جانا۔ کہتا ہے جس طرح گرہ کا کھلنا جو ہے وہ گھسنے سے مٹ گیا، اب گرہ کا کھلنا مشکل نہیں ہے، ایسے ہی کشمکش چارہ زحمت میں جو ہے وہ دل کا کام تمام ہو گیا، اب اس کا دھڑکنا واپس ممکن نہیں ہے۔ اب جفا سے بھی ہیں محروم ہم اللہ اللہ، اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا۔ کہتا معشوق صاحبان وفا کا اتنا دشمن ہو گیا ہے کہ اب وہ عاشقوں پر جفا بھی نہیں کرتا۔ اب جفا سے بھی ہیں محروم ہم اللہ اللہ، کہتا ہم عشق کرنے والے جفا سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ بتائیے کتنی ستم کی بات ہے کہ ایک وقت تھا کہ وہ ہم پر ستم ڈھاتا تھا، ہمیں تنگ کرتا تھا، ہمیں پریشان کرتا تھا، ہم پہ ظلم کرتا تھا، لیکن اللہ اللہ دیکھیے تو صحیح کہ کیا وقت آ گیا ہے کہ اب ہم پہ وہ ستم بھی نہیں ڈھاتا۔ کیوں؟ اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا، وہ وفا کرنے والوں کا اتنا دشمن ہو گیا ہے کہ اب ان پہ ستم بھی نہیں ڈھاتا۔ اس نے بالکل بے تعلقی اختیار کر لی ہے۔ دیکھیے نفرت اور محبت ایک تعلق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم کسی سے غصہ بھی ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری محبت ہوتی ہے۔ ہم کسی کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری محبت چھپی ہوتی ہے۔ تو کہتا عاشق پہ معشوق جو ستم ڈھاتا تھا تو اس کے پیچھے اس کی ایک کہیں نہ کہیں محبت تھی، اس لیے جو ہے وہ ستم ڈھاتا تھا، لیکن اب اس نے ستم ڈھانا بھی چھوڑ دیا، یعنی وہ تعلق جو ہے وہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو ہے وہ عاشق کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے۔ ذوف سے گریا مبدل بدم سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا۔ کہتا کمزوری کے سبب آنسو مبدل بدم سرد ہوا، کہتا آنسو جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا، بدم سرد ٹھنڈی آہوں میں تبدیل ہو گیا۔ کہتا کمزوری سے آنسو جو ہے وہ ٹھنڈی سانسوں میں تبدیل ہو کے رہ گیا ہے۔ باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا، کہتا ہے تب ہمیں جو ہے وہ یقین آیا کہ پانی ہوا بھی ہو جاتا ہے، ہوا بن کے غائب ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔
دل سے مٹنا تیری انگشت حنائی کا خیال، ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا۔ کہتا ہے دل سے تیری مہندی لگی ہوئی انگلیوں کا خیال غائب ہو جانا، دل سے تیری مہندی سے رچی ہوئی انگلیوں کا خیال چلا جانا، نکل جانا، غائب ہو جانا، ختم ہو جانا، ایسے ہی ہے ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا۔ کہتا ہے ویسے ہے جیسے جو ہے وہ گوشت سے ناخن الگ ہو جائے۔ تیری انگشت حنائی کہا دل سے خیال مٹنا اتنی ہی تکلیف کا باعث ہے جتنی تکلیف کا سبب گوشت سے ناخن کا جدا ہونا ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا، روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا۔ کہتا روتے روتے معشوق کی جدائی میں مٹ جانا ایسا ہی ہے جیسے بہار میں ابر جو ہے وہ برس کے کھل جائے۔ میرے لیے ویسا ہی ہے معشوق کی فرقت میں فنا ہونا جیسے بہار کے موسم میں بادل جو ہے وہ برس کے کھل جائے۔ گر نہیں نکھتے گل کو تیرے کوچے کی ہوس، کیوں ہے گردے رہے جولان صبا ہو جانا۔ کہتا اگر پھول کی خوشبو کو تیرے کوچے میں جانے کی تمنا، آرزو، خواہش، ہوس نہیں ہے تو پھر وہ کیوں صبا کے پیچھے جولان کی طرح جو ہے وہ بونڈر کی طرح جو ہے وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ کیوں ہے گردے رہے جولان صبا ہو جانا۔ کہتا وہ گردے راہ کی طرح جو ہے وہ کیوں صبا کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ جا رہی ہے؟ جیسے جو ہے وہ ہوا کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ دھول اڑتی چلتی ہے، ہوا جب چلتی ہے تو دھول جو ہے وہ اڑتی ہے، اس کا بونڈر جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو کہتا ہے پھول کی خوشبو کو بھی جو ہے وہ تیرے کوچے میں جانے کی ہوس ہے، اسی لیے وہ جو ہے وہ صبا کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ گرد کی طرح چلی جا رہی ہے، بونڈر کی طرح اڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ تاکہ تجھ پر کھلے اعجاز ہوائے صیقل، دیکھ برسات میں سبز آئینے کا ہو جانا۔ کہتا ہے کہ تجھ پر ہوا کیا معجزہ دکھاتی ہے، کس طرح ہوا پالش کر دیتی ہے، زخموں کو چمکا دیتی ہے، یہ بات تجھ پر واضح ہو جائے، تجھ پر کھل جائے۔ اس کے لیے جو ہے وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو آئینے کو دیکھ کہ آئینہ برسات میں کس طرح ہرا ہو جاتا ہے، اس پہ کائی جم جاتی ہے۔ کہتا ہے جیسے جو ہے وہ برسات میں آئینہ ہرا ہو جاتا ہے، ویسے ہی یہ بارش کی ہوائیں جو ہے وہ دل کے زخموں پر سائیکل پالش کر دیتی ہیں اور پھر سے دل کے زخم جو ہے وہ ہرے ہو جاتے ہیں۔ بخش ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب، چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا۔ کہتا ہے جلوہ گل، پھول کا جو جلوہ ہے، جو حسن ہے، وہ تماشے کا ذوق پیدا کرتا ہے۔ غالب جو ہے وہ یہ حسن کا، گل کا جو ہے وہ حسن خود بخود ذوق، تماشے دیکھنے کا ذوق پیدا کرتا ہے، حسن کو دیکھنے کا ذوق جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا، کہتا ہے اس لیے آنکھ کو ہر رنگ میں واہ رہنا چاہیے، کھلا رہنا چاہیے۔ بس جناب عالی آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی لیکچر میں غالب کی دوسری غزل کے ساتھ ہم ملیں گے۔ خدا حافظ۔